بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ پیارے بچوں، ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہے ڈاکٹر سر محمد اقبال۔ آپ پیج نمبر 126 پر نظر رکھیے۔ پہلے ہم اقبال کی سرسری ایک نظر ڈالتے ہیں اقبال کی حالات زندگی پر۔ ڈاکٹر سر محمد اقبال نہ صرف اردو کے، نہ صرف ہندوستان کے، نہ صرف برصغیر کے، بلکہ دنیائی ادب کے مانے جانے ادیب، مفکر، مصلح، فلسفی، رہبری قوم، پیمبر اور شاعر ہیں۔ ان کی شاعری اور فلسفیانہ خیالات کا سکہ دنیائی ادب میں جمع ہوا ہے۔ اقبال نے شاعری کو ایک پاکیزہ مقصد کے حصول کا ذریعہ بنایا۔ انہوں نے قوم کو بیدار کرنے کے لیے، ان میں جدوجہد اور عمل کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوق پیدا کرنے کے لیے، محنت اور مشقت کا، انقلاب کا شوق پیدا کرنے کے لیے، خودی کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے، اپنے اندر اپنے آپ اور کائنات کو پہچاننے کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے، ذات واحد کے عرفان کے لیے نظم و غزل کو وسیلہ بنایا۔ یہی اقبال کی شاعری کا مدعا اور مقصد ہے۔ اقبال 9 نومبر 1877 عیسوی کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم مکتب میں ہوئی، پھر انگریزی تعلیم کے لیے اسکول میں داخل ہوئے۔ اپنے ساتھ والوں میں ہمیشہ ممتاز رہے اور برابر انعام اور اسکالرشپ حاصل کرتے رہے۔ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کا امتحان مشن کالج سیالکوٹ سے امتیاز کے ساتھ پاس کی، جہاں انہیں شفیق استاد میر حسن کی رہنمائی حاصل ہوئی۔ بی اے گورنمنٹ کالج لاہور سے اس امتیاز کے ساتھ پاس کیا اور عربی اور انگریزی مضامین میں امتیاز خصوصی حاصل کیا۔ ایم اے کے امتحان میں یونیورسٹی بر میں اول آئے۔ طالب علمی کے دور میں اقبال پر سب سے زیادہ گہرا اثر عربی فارسی کے مقبول و مشہور عالم شمس العلماء میر حسن اور فلسفہ کے مشہور پروفیسر آرنالڈ کا رہا۔ طالب علم کے زمانے میں ہی اقبال نے شعر کہنے شروع کیے۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد اقبال پہلے اورینٹل کالج لاہور اور پھر گورنمنٹ کالج لاہور میں پروفیسر رہے۔ اس دور میں اقبال کے کلام کی مقبولیت برابر بڑھتی رہی۔ اس کے بعد اقبال نے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے یورپ کا سفر کیا، جہاں انہوں نے ڈی لٹ اور بار ایٹ لا کی ڈگری حاصل کی۔ انہوں نے یورپ میں جو کچھ دیکھا اس نے ان کو اس نتیجے پر پہنچا دیا کہ قومیت انسانوں کے درمیان فساد پیدا کرتی ہے اور مذہب زندگی کے روحانی جوہر کو نکھارتا ہے، اور پورے نظام حکومت کو مذہب کے تابع اور فرما بردار رہنا چاہیے۔ پھر اقبال پوری زندگی اسی فلسفے کو پیش کرتے رہے۔ اردو کلام میں اقبال کے 3 مجموعے شائع ہوئے ہیں، جس طرح آپ جانتے ہیں: بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم۔ اس کے علاوہ ارمغان حجاز کا اردو حصہ، فارسی میں اسرار خودی، پیام مشرق، جاوید نامہ، پسچ باید کرد شامل کیے گئے ہیں۔
اقبال ایک صاحب پیام شاعر تھے۔ مادیت کے مقابلے میں وہ روحانیت کے ترجمان تھے، لیکن ان کی روحانیت ترک دنیا اور گوشے نشینی سے عبارت نہیں تھی۔ روحانیت سے ان کی مراد اپنے جوہر، وجود کی پہچان اور اس جوہر کو زیادہ سے زیادہ چمکا دینا ہے۔ ان کی دنیا حوصلہ اور امید کی دنیا ہے۔ مایوسی اقبال کے ہاں کفر ہے۔ ان کے کلام میں امیدوں اور حوصلوں کو جلا بخشی، یعنی زندگی بخشی، اور وہ پیام دیا جو زندگی کی تناب کو ابدیت سے جا ملتا ہے۔ اقبال کی شاعری میں گہرے تفکرانہ اور حکیمانہ نظر کے ساتھ نکھری ہوئی زبان، شگفتہ و رنگین ترکیبیں اور لب لہجے کی بلند آہنگی جیسی خصوصیات بدرجہ اتم موجود ہیں، یعنی بہت زیادہ۔ اقبال انسانیت و اخوت، حرکت و عمل، اخلاق و استقلال، عزم و حوصلہ، جرت و ہمت کے پیامبر ہیں، اور ان کے اس پیام میں آفاقیت ہے۔ اسی لیے ان کا شمار دنیا کے عظیم ترین شاعروں میں ہوتا ہے۔ اور اقبال 1938 کو لاہور میں انتقال کر گئے۔ ہے دل کے لیے موت، مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ اسی طرح اس کے بہت سارے اشعار جو آپ نے پڑھے ہیں، اس کے اشعاروں کو یعنی قرآن کا ترجم سمجھا جاتا ہے اشعاروں میں قرآن پاک کا۔ تو یہ تھی اقبال کے بارے میں، تو کل اس کی انشاءاللہ ہم شاعری پڑھیں گے۔ شکریہ۔